السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حیدر کھرل اور آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ مجھے بتائیے گا کہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں کیسے آئے؟ سیاست میں ایک عرصہ ہوا، اب تو سیفلی میں کہہ سکتا ہوں کہ 3 دہائیاں ہو گئی ہیں، اچھا، اور آئے تو بنیادی طور میں ایک خدمت خلق کے جذبے سے تھے۔ آج بھی وہی ڈومیننٹ ہے، یہی ایک تحریک تھی۔ تو آپ نے شروع سے ہی نون لیگ سے وابستہ تھے کہ؟ نہیں، میں نے جب اپنا پہلا الیکشن لڑا تھا تو میں نے پی ایم ایل کیو پہ لڑا تھا، اچھا، لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ میرے بچپن کی جو ساری میموری لین ہے اس میں ساری پی ایم ایل این ہے۔ میرے والد مرحوم پی ایم ایل این کے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے، سینٹ کے رکن تھے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے، اور لیکن جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تو اس وقت میں نے پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ پر لڑا۔ اچھا، آپ کے پاس اور بھی ذمہ داریاں رہی، وزیر قانون بھی آپ پنجاب کے رہے، تو کون سا مشکل آپ کو عہدہ لگتا ہے؟ آپ اسپیکر ہیں تو فرق کیا ہے اس میں؟ اسپیکر کی جاب اس لحاظ سے مشکل ہے کہ آپ نے 2 بڑے ڈفرینٹ فیکشنز کو لے کے چلنا۔ تو اگر آپ تھوڑی بات حکومت کی زیادہ سن رہے ہیں تو اپوزیشن ناراض ہو جاتی ہے، اور اگر اپوزیشن کی زیادہ سن رہے ہیں تو حکومت ناراض ہو جاتی ہے۔ تو بڑی ذرا ٹیڈیس سی جاب ہے ٹو مینٹین دا بیلنس۔ کیونکہ میں پنجاب اسمبلی کور بھی کرتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں جب اجلاس ہوتے ہیں تو آپ کافی ٹائم دیتے ہیں اپوزیشن کو، اس کے باوجود آپ پر تنقید کی جاتی۔ ان کا کام یہ ہے نا، دیکھیں اپوزیشن چاہے میں ہی ہوں گا تو میں جب اپنی بات کو ایجیٹیٹ کروں گا تو پھر ہی وہ سنی جائے گی ایز اپوزیشن ممبر، اس سے اس پہ کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ تو ادھر تنقید کرتے ہیں، پرائیویٹ روم میں آ کر کوئی معذرت بھی کرتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس۔ ہاؤس ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ہاؤس میں آپ کی پارٹی پوزیشنز بھی ہیں اور آپ کی تنقیدی جائزے بھی ہیں، تو اس میں تنقید ہوتی ہے۔ تو آپ کی ترجیحات کیا ہیں ایز اے اسپیکر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہسٹری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میرا مقصد تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام جو صحیح ہونے والے ہیں وہ صحیح ہوتے جائیں، اور وہ سب مل کے بڑے کام بن جائیں گے۔ ایکسیس ٹو پبلک ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ جو ٹرف ایگزیکٹو نے آکوپائی کی ہے وہ ٹرف گارڈ ہونی چاہیے، اس کی رسپانسبلٹی ٹورڈز دی اسمبلی وہ پوری ہونی چاہیے۔ ان بنیادی کاموں کے لیے بے شمار چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ اپوزیشن کافی ہنگامہ رہی کرتی ہے کہ ان پر ایف آئی آرز ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، اور جو حکومت ہے وہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ نہیں، دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ سیاست جرم نہیں بننی چاہیے، اور جرم کو سیاست نہیں بننا چاہیے۔ بدقسمتی سے کبھی اپوزیشن کے لیے سیاست جرم بن جاتی ہے، اور بدقسمتی سے کبھی اپوزیشن کے لوگ اپنے جرائم کو سیاست کے لبادے میں لپیٹنے لگتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔ اب اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے سیاست کسی کے لیے جرم بنا دی ہے تو یہ بھی زیادتی ہے، اور اگر کوئی جرم کو سیاست کے لبادے میں لپیٹ رہا ہے تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو 9 مئی میں جن کو سزائیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ میرا تو اس میں بڑا فرم بلیف ہے، اور میں بڑا اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کرتا ہوں۔ میں آئی ڈونٹ منس مائی ورڈز، میں بالکل الفاظ کو بڑا دو ٹوک کے انداز میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل فارورڈ ٹوگیدر میں۔ پاکستان اس میں ایسے نہیں ہے کہ آپ فوج کے ادارے کو کمزور کر کے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے، آپ نے دونوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اور جہاں پر یہ طے کر لیا جائے کہ فوج کو کمزور کرنا ہی اصل بات ہے، اچھا اب یہ جھگڑا رہتا ہے کہ جی فوج کا سیاسی کردار ہے۔ فوج کا سیاسی کردار تو آپ نے خود
ایکسیپٹ کیا بائی آپ نے خود کریٹ کیا بائی یور کنڈکٹ، تو پھر اس کے ساتھ اس طرح سے کرنے سے نقصان ہوتا ہے. تو 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو آپ کی پارٹی کی سیٹیں زیادہ تھیں پنجاب میں، تو کچھ آزاد کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری آپ کی تھی، آپ کمپین کر رہے تھے ان کو حکومت بنانے کے لیے، تو تب آپ کو روکا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں. کیونکہ اس وقت بظاہر لگ ہی رہا تھا کہ ہم آسانی سے اپنی سیٹیں پوری کر سکتے ہیں. وی ور دا سنگل حمزہ صاحب لارجسٹ وزیر اعلیٰ بنے. بالکل، اور ہم اس کی کیمپین بھی کر رہے تھے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی ابھی جیل میں، فیوچر کیا دیکھ رہے؟ دیکھیں، میں ان کی سیاست کا بہت بڑا ناقد ہوں. میں ان کے طرز سیاست کو، ان کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے، میں اس کا نہ صرف بڑا کریٹیک ہوں بلکہ ایک بڑا اوپوننٹ ہوں ان کا. میں ان کو اپوز کرتا ہوں بیکاز آف ہز واٹ ہی ڈز. ان کے کام پر ان سے میرا اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاست ہے اس نے اس ملک کا نقصان کیا. انہوں نے اس ملک میں انتشار کو ہوا دی ہے، کلیویج کو ڈیپن کیا، نفرتیں بڑھائی ہیں، اداروں کے کندھے بھی استعمال کی اور ان کو کمزور بھی کیا. انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وہ بیل داغی ہے جس کے کانسیکوینسز آنے والے وقتوں تک بہت برے رہیں گے، اور ہم انہیں روکتے رہے. ہم اپنی ہمبل اورینٹیشن میں، اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جس جگہ ہو سکتا تھا یہ کہتے رہے کہ یہ مت کریں. یہ اس کے نقصانات پھر مینی فولڈ ہوتے ہیں. ڈیموکریسی بڑی فریجائل چیز ہے، تو آپ پلیز فار گڈنس سیک اس کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ نہ کریں. لیکن سم ہاؤ وہ اپنا لوگوں پر جو انہوں نے ایک سوچ بنائی تھی اس کو لے کے وہ چلتے رہے. اس سوچ میں انہوں نے عدالتیں تباہ کی، اس سوچ میں انہوں نے پارلیمنٹ تباہ کی، اس سوچ میں انہوں نے معیشت کا برا کیا، اس سوچ میں انہوں نے سی پیک الٹائی، اس سوچ میں انہوں نے فوج کا برا کیا، اس سوچ میں انہوں نے صوبوں کی اور وفاق کی مخاصمت اس انداز میں کی کہ جس کے آمنے سامنے بلکہ لشکر کشیاں کی. تو یہ میں آئی فیل ٹو comprehend that what this politics is. فیوچر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، فیوچر کا تو میں I'm hardly anybody to say anything، لیکن مجھے ان کی سیاست پر، ان کی حکومت پر، ان کی فکر پر، میں ان سب کا ناقد بھی ہوں اور ان سے مختلف خیال رکھتا ہوں اور بڑی شدت سے رکھتا ہوں. ان کی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ابھی بھی پاکستان کی مقبول ترین لیڈر ہے. میرے حلقے میں تو انہیں بدترین شکست ہوئی، چاروں شانے چت ہوئے، اور صرف ایک سیٹ پر نہیں، میں نے 3-4 الیکشنز کنٹیسٹ کیے، سب پہ بھی. آپ نے جو بانی پی ٹی اے کی سیاست ہے اس پر تنقید کی، نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ دعوے تو ان کی یہی ہے کہ نوجوان نسل پی ٹی اے کے ساتھ. میرا یہ خیال ہے کہ نوجوان ایک بڑے خوبصورت جذبے کا نام ہے، اور اس جذبے پہ کبھی بھی unnecessary criticism نہیں ہونی چاہیے. نوجوان کی آنکھوں میں امید ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں خواب سجے ہوتے ہیں، وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے کرتا ہے، وہ اپنے آپ میں خود ایک سکندر اعظم ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ he will just win over everything. تو who am I to say anything to them؟ اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کی کنکلوژنس لکھ رہے ہوتے ہیں ایٹ دا لاسٹ لیگ آف دیئر اننگس، جب وہ اپنے کیریئر سے ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی آٹو بایوگرافیز لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کا اور ان خواہشات کا جو بطور نوجوان نے دیکھی ہوتی ہیں، اور جو بطور نوجوان جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ اپنے تجربے کی کسوٹی پر انہیں کو ہی پرکھتے رہتے ہیں ہر وقت. اپنی کامیابیاں، ناکامیاں اسی کے اندر سے وہ تلاش کرتے ہیں. تو آئی ایم نو بڈی ٹو سے اینی تھنگ ٹو دیز ینگ بوائز اینڈ گرلز. میں تو خود دیکھتا ہوں اور میں ان کے اس جذبے کو، ان کی اس انرجی کو، ان کی اس ایڈرنلین کو جس کے تحت وہ اپنی زندگی کی پرسوٹ میں نکلتے ہیں، میں بھی
عمر سے گزرا ہوں. میرے بھی خواب تھے, میرے خواب ہیں. And I want to see a very resilient, a very democratic, a very progressive, a very liberal Pakistan, a Pakistan in which human rights are basically the most sacrosanct thing. میں دیکھنا چاہتا ہوں. ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی اور ایک شور شرابہ ہوتا ہے جب بھی ملاقات کا دن ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہنیں یہ ادھر پہنچی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں. نہیں, دیکھیں یہ ملاقاتوں کے لیے نہیں جاتے, یہ پالیٹکس کے لیے جاتے ہیں. پیغام لینے جاتے ہیں. بالکل نہیں, پیغام لینا دینا تو بات کی بات, یہ آپٹکس کے لیے جاتے ہیں, یہ ایک سین کریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, ہم نے اور لوگوں کو بھی کرتے دیکھا ہے. نو بگ ڈیل, اٹس اے ٹریویل میٹر. سہیل افریدی کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے؟ دیکھیں وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. ابھی لیٹلی جب سے انہوں نے سوان ان کیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ از پلینگ ود فائر. خاص کر ابھی تیرا کے معاملے پہ میں نے جو ان کی حکمت عملی دیکھی ہے, میں اس پہ بڑا متفکر ہوں. ان کی وفاق کے ساتھ اور وفاق کی ان کے ساتھ جس وقت صورتحال ہے, میں اس پہ بڑا کنسرن ہوں. میں اس بات پر بھی پشیماں ہوں کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں کیا صورتحال ہے. ان کی گورننس ان کا اپنا فیل ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ آفس فار ایجیٹیشن اینڈ پروٹیسٹ فار پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تو ٹھیک ہے, بیٹر ٹو ہز اون سوٹیبلٹی. لیکن کچھ کام اسے بڑھے ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے, ان پہ ان کو ضرور غور کرنا چاہیے. کے پی کی حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کافی پریشان ہے ادھر. دیکھیں اگر تو میں موازنہ کروں کہ ایس چیف منسٹر جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں ان کے ساتھ, تو پھر میرے پاس کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ سے مراد اگر میں یہ سمجھوں کہ ایک طرف چیف منسٹر مریم نواز ہیں اور ایک طرف چیف منسٹر سہیل افریدی ہیں, تو ان میں آپس میں موازنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اچھا, دیر از اے ڈفرینس, موازنہ نہیں ہو سکتا. وزیر اعلیٰ کے پی کے پنجاب اسمبلی میں آئے, ہنگامہ رائی ہوئی, اس حوالے سے بتائیے کہ کارروائی کہاں تک پہنچی؟ اس کی ایک انکوائری رپورٹ جو مجھے اسمبلی کے بڑے سینئر سٹاف نے دی, اس میں تو ان کی زیادتی بہت زیادہ تھی, لیکن پھر بھی اس میں درگزر کرنا چاہیے. کچھ جرنلسٹ بھی تھے, ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے گارڈز کی جانب سے. دیٹ واز این اگلی سین. ایک نہ ہوتا واقعہ تو اچھا تھا. پنجاب کی اپوزیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئے روز جو کال دی جاتی ہے احتجاج کی, یہ جو پاکستان ہے اس کے لیے کتنا نقصان دہ؟ نہیں دیکھیں, میں اس کے نقصان یا سود مند ہونے پہ تو بحث نہیں کر سکتا, لیکن میں اس بات پہ متفکر ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پچھلے کئی دہائیوں سے ایک فار فیچڈ آئیڈیا ہے. یہ کتنا دیر اور ایسے رہتی ہے یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پنجاب کے جو ممبران ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں احتجاج کرنے سے پہلے. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. اپوزیشن نہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. 100%. اچھا, اب یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے سیاسی, آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ آپ جو ہیں وہ مذاکرات کے قائل ہیں اور ہمیشہ میں نے سنا ہے کہ آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, تو آپ کی جانب سے کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ آپ کی جو پارٹی ہے وہ قریب ہوگی یا اسی طرح معاملات چلتے رہیں؟ دیکھیں میں تو روز ہی مذاکرات کرتا ہوں, ڈیلی. میرے مذاکرات کا لیول اس اسمبلی کا فلور ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت irrational ہو جاتے ہیں جب چیف منسٹر آ رہی ہوتی ہیں, تب کسی مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور اس وقت وہ صرف اپنا اسمبلی کو ہوسٹیج کر لیتے ہیں اور جو کرتے ہیں, لیکن جو نیشنل لیول پہ اور پولیٹیکلی ڈیسیجنز ہیں وہ تو جو پولیٹیکل لیڈرشپس کریں گی, ہم بھی ساتھ. آپ پاکستان لیول پر جا کر بھی بات کرتے ہیں, تو آپ کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. اور خل صاحب میں 9 مئی کے حوالے سے میرے تحفظات, میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی بیسکلی ایک بڑا گھناؤنا کام تھا. میں تصور نہیں کر سکتا کہ میری 29 کنٹونمنٹس میں آگ لگی ہوئی ہے. میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایک ہی دن میں آرکسٹریٹڈ 29 چھاؤنیوں میں, جس میں ایئر فورس سے لے کے کور کمانڈروں کے گھروں سے لے کے
ریڈیو پاکستان سے لے کے مساجد سے لے کے قرآن کریم کے نسخوں تک، شہداء کے مجسموں سے لے کے ہمارے پرائڈ کے جو میٹر تھے وہ مجسمے، اور جو ایم ایم عالم کے جو جہازوں کے لگے ہوئے تھے ان سب کو نظر آتش کرنے سے، آئی ایس آئی کے ڈیٹ بیسز سے لے کے قلعہ بالا حصار تک، کرنل شیر خان کے مجسمے سے لے کے، مطلب نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ. میں نے وہ جرم ہے. اگر وہ پوائنٹ ہے مذاکرات کا تو پھر رہنے دیں. اس پوائنٹ پہ مذاکرات نہیں ہوں. نہیں، میں تو وہ جرائم ہے. جرائم پہ کون مذاکرات کرتے نہیں، وہ میں نے خود ہیں؟ دیکھا تو یہ ہے. آپ ایک اور ایک این آر او دینا چاہتے ہیں، یا کیا یہ اس سے مختلف ہوگا جو ایم کیو ایم کے خلاف مقدمات تھے جو این آر او دیا گیا تھا؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ذرا بیونڈ جا کے بات ہوگی؟ کیا یہ اس وقت جو محترمہ شہید اور جنرل مشرف کے ساتھ ایک این آر او کی کہانی چلی، کیا یہ اسی نوعیت کا ہوگا؟ اور یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ این آر او لینا چاہتے ہیں؟ دس از واٹ اٹ از. ان کے ساتھ اس پوائنٹ میں اس معاملے پہ تو میرے شدید تحفظات ہیں. یہ جو بھی کرے گا میں بڑی شدت سے مخالفت کروں. میں نے خود دیکھا 9 مئی کو ایک فلمی سین تھا، گاڑیاں جو تھیں ان کو نظر آتش کیا جا رہا تھا، اور کوئی مطلب پوچھنے ادھر ان کو کھلی چھٹی تھی، وہ کر رہے تھے، ان کا جو دل کرتا تھا انہوں نے کیا. لیکن پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے. نہیں دیکھیں، میں پاکستان اسی صورت میں آگے بڑھتا ہے اگر تو آپ کی جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی پہ آپ بات چیت کر کے مذاکرات کر کے چھوڑ دیں، تو یہ آگے بڑھتا پاکستان تو نہیں ہے. ایسے نہیں آگے بڑھے گا. کیسے بڑھے گا؟ پھر کل جس کا دل کرے گا پھر ایسے کرے گا. میں تو اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 9 مئی ہے وہ کیا ہے؟ اس دن کیا کور کمانڈر کا گھر نہیں جلا؟ جلے. اس دن عسکری بینک نہیں جلا؟ جلے. اس دن قلعہ بالا حصار پہ حملہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے. پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان نہیں جلایا؟ جلایا. اس دن میاں والی میں ایئر بیس کے باہر کھڑے جو جہازوں کے ڈمی تھے نہیں جلے؟ سب نے دیکھا. تو پھر میں کیسے مذاکرات کروں؟ فوجیں ہوتی کیا ہیں؟ ڈگنیٹی، پرائڈ، تفخر، ڈرم بیٹس، میڈلز، یہ سب چھین لو اور پھر مذاکرات کرو. مجھے جتنی میری آئین کی حرمت ہے مجھے اتنی ہی حرمت اپنی افواج کی بھی ہے. یہ دونوں اکٹھے آگے چلیں گے تو یہ ملک چلے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ میں فوج کے ادارے کو کمزور کروں گا کسی سیاسی جماعت کے تکبر کے نیچے. جس دن میں یہ کروں گا اس دن میں اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کروں گا. یہ ایروگنس ہے، پولیٹیکل ایروگنس. اس پولیٹیکل ایروگنس میں اب آپ مذاکرات مانگ رہے ہیں کہ این آر او کے نام پر. آپ کو پتہ ہے بہت لاؤڈ بات نہیں کرتا، میرے عہدے کا تقاضا ہے، آئی ہیو ٹو بی اے ماڈریٹر ان بٹوین. لیکن اگر اس پہ کوئی شخص بھی، اینی بڈی فرام دا گورنمنٹ، مائی پولیٹیکل لیڈرشپ، میں بہت شدت سے آواز اٹھاؤں کہ یہ جرائم کے اوپر بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پیچھے رہ کے واٹ از لیفٹ بیہائنڈ. ویلکم بیک. اسپیکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، تفصیلی گفتگو ہوئی پی ٹی آئی پہ، اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی. بڑی شدت سے پیپلز پارٹی لگی ہوئی ہے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے پر، تو کیا لگتا ہے فیوچر میں بن سکتے ہیں؟ کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج میں ہے. پنجاب کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں. سندھ کے پی بلوچستان اکٹھا کر لیں تو پھر بھی پوری نہیں ہوتی. پولیٹیکل پارٹیز کی رینج جو ہے وہ بڑی ریجنل ہو گئی ہے. یہ شعوری طور پہ کوشش بھی نہیں کرتے. سندھ تک رہ گئی. مسلم لیگ پنجاب میں ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی میں بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں بیٹھی ہے، اور اپنے اپنے شیل میں چلے گئے. پولیٹیکل پارٹیز، مضبوط پولیٹیکل پارٹیز، ان کی فٹ پرنٹ چاروں صوبوں میں، اے جے کے میں، گلگت بلتستان میں، یہ اس فیڈریشن کے لیے بڑی ضروری ہے، وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی ضروری ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، گو میں مخالف تھا، بے نظیر بھٹو محترمہ شہید کے ٹائم پہ بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر بڑا دل فریب نہ رہا تھا. میں اس کا سیاسی مخالف تھا، لیکن مجھے وہ لگتا تھا کہ جیسے وفاق کو جوڑنے کی ایک بہت بڑی ایک پولیٹیکل پارٹیز کا ایک رول. میاں نواز شریف صاحب جب سندھ میں جا کے ہاریوں سے انٹریکٹ کر رہے تھے، جب غوث علی شاہ وہاں چیف منسٹر بن رہے تھے، اور جب وہاں پہ مسلم لیگ کی سیٹیں جیتی جا رہی تھیں کراچی میں بھی اور اندرون سندھ میں بھی، مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا. مجھے مسلم لیگ کے فضا محمد خان، نثار محمد خان، مجھے
وہ کالی جنا کیپ، وہ شیروانیوں والے خیبر پختونخوا کے اندر وہ بزرگ سارے مجھے بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ سیاسی جماعتیں ملک کی وحدانیت کے لیے، ملک کے وفاق کے لیے، ملک کی یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ سم ہاؤ اٹ از نو مور دیر۔ اچھا میں بڑا تشویش کا شکار ہوں اس پہ۔ اچھا آپ نے کافی دور دیکھے ہیں، کافی عرصے سے سیاست میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا دور تھا جب سیاست کا فائدہ ہوا، پاکستان کا فائدہ؟ یہ دیکھیں، سیاست ایک بڑا گریجول کام ہوتا ہے۔ یہ آپ چھوٹے چھوٹے کام درست کرتے جاتے ہیں جو پھر بعد میں بہت زیادہ بینیفٹ کرتے ہیں، ایکومولیٹ کرتے ہیں۔ آپ ڈیلی ایک کمپرومائز کرتے ہیں، اس کی کاسٹ پھر آپ اینڈ میں پے کرتے ہیں۔ آپ ایک کام غلط کرتے ہیں جس کو آپ پھر مختلف اس کی آپ کانسیکوینسز فیس کرتے ہیں۔ جمہوریت بڑی پولیٹکس اور ڈیموکریسی دونوں بڑی ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں۔ یہ دھکے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ انارکی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ انتشار کی چیزیں نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے خطے میں جو ٹالرنس ہونی تھی وہاں پہ ابیوز ہے، جہاں پہ ڈائلاگ ہونا تھا وہاں پہ گالی ہے، جہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کر کے معاملات کو آگے اختلاف رائے کو اس کا حسن سمجھ کے ڈائلاگ کی صورت میں لے کے آنا تھا، وہاں پہ گالی کی صورت میں لے آئیں۔ شور اتنا زیادہ ہے کہ کوئی سنجیدہ بات سنی نہیں جاتی، تو پھر کیا کریں؟ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میں کوشش یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو درست سمت میں اقدامات ہیں وہ کتنے ہیں۔ ماضی میں کتنے تھے، لیکن یہ بحث ہے۔ مارشل لاء کے خلاف جدوجہد ہوئی، درست سمت تھی۔ ہائیبرڈز میں کیسا نظام چل سکتا ہے، اس کو ہائیبرڈ کیوں کہا جا رہا ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اپنے شیلز کو توڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا وقت سیاسی طور پہ بڑا سنہرا وقت تھا۔ پولیٹکس جامد نہیں ہوتی، ساکت نہیں ہوتی، اس نے آگے چلتے رہنا ہوتا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے جو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ بڑا ہی کمپرومائزڈ ہے۔ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے پنجاب میں اسپیس لینے کی، مذاکرات بھی آپ کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کمیٹی بھی بنی، ملاقاتیں بھی ہو رہی، اس کا رزلٹ کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھیں، مانگنے سے نہیں ملتا۔ ہوں آپ کا منشور آپ کو اسپیس دے گا، آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو اسپیس دے گی، آپ کے روابط لوگوں کے ساتھ آپ کو اسپیس دیں گے، آپ کا ڈاکٹرز کے ساتھ، آپ کا انجینئرز کے ساتھ، آپ کا وکلا کے ساتھ، آپ کا لیبر یونینز کے ساتھ، آپ کے جو آپ کا منشور، آپ کو یہ کسانوں کے ساتھ، آپ کا بزنس مین کے ساتھ، چیمبر آف کامرسز کے ساتھ۔ ہاؤ ڈو یو پٹ یور پولیٹیکل پارٹی ٹو دا میسز؟ آپ کی پبلک موبلائزیشن۔ نہ ہی یہ اسپیس مجھے مانگنے سے مسلم لیگ کے لیے پی ٹی آئی کو وہاں ملے گی، جا کے کے پی میں مجھے لینی پڑے گی، کام کرنے پڑے گی۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نہیں ملے گی، مسلم لیگ کو سندھ میں نہیں ملے گی۔ تو مذاکرات پھر کیا ہوتے ہیں گورنر ہاؤس میں؟ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں، وہ تو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں، گورننس ہے، دوز آر ٹریویل ایوری ڈے روٹین تھنگس، روٹین میں چل رہی ہیں۔ آگے ابھی تو آپ کے ساتھ اتحادیہ پیپلز پارٹی حکومت میں بھی کام کر رہی ہے، ساتھ آگے مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپس میں الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، دیکھیں، الیکشنز تو لڑنا حق ہے ہر کسی کا، وہ تو اپنے اپنے منشور پہ، اپنے نظریے پہ سب نے لڑنے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایز لانگ ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ اس میں تو اتحاد ہے۔ تو آپ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، کسی سے متاثر ہیں، کسی کی سیاست سے؟ دیکھیں، مجھے بڑا احترام ہے۔ پریزیڈنٹ زرداری از اے ویری وائز مین، از اے ویری پولیٹیکل مین۔ بلاول صاحب بڑے انرجیٹک ہیں، بڑے ینگ ہیں، بڑی ان کے اندر ڈیموکریٹک اسٹریک ہے، ویل ریڈ مین، اپنی بات بڑی مؤثر کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں، جو گئے ہیں جب 10 مئی کے بعد، بڑی شاندار تھی۔ بطور وزیر خارجہ ان کی کنٹریبیوشنز بڑی اچھی رہی۔ لیکن یہ ساری کارکردگی ان کو وزیر اعظم نہیں بنا رہے۔ نہیں، دیکھیے، کیونکہ میں ان کے لیے کسی اتحاد میں تو ان کو ووٹ دے سکتا ہوں۔ میری اپنی کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس ہے، میں ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہوں، اور میں اپنی جماعت کے ساتھ ایک میری وابستگی جو ہے وہ
میری خواہش اور کوشش تو ہوگی کہ میں وزیر اعظم اپنی جماعت سے بناؤں. جو پنجاب کے گورنر ہیں وہ اکثر نون لیگ کے خلاف بات کر جاتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ بڑے سمجھدار انسان ہیں، میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، بڑے اچھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. اتحاد کی حکومتوں میں خلاف بات چیت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. آگے نیکسٹ مطلب کہ آپ بھی قائم مقام گورنر بنتے ہیں تو آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ یہ میرے تو بھائی ہیں، میں تو ان کا بہت احترام کرتا ہوں. نون لیگ میں پنجاب میں جو کارکردگی چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عوام مطمئن؟ دیکھیں میں فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم لٹرلی ہوپ فل ان دس ریگارڈ، اور مجھے بڑی توقع ہے کہ جو گڈ ول ان کاموں کی ہے وہ نظر آ رہی ہے. لا اینڈ آرڈر بڑا امپروو کیا، لوگوں کی زندگی میں اس ستھرا پنجاب نے بہت بڑا فرق ڈالا. نوجوانوں کے ساتھ یہ اسٹائپنڈز اور ایجوکیشن کی اسکیمز نے بہت بڑا فرق ڈالا. لاکھوں کی تعداد میں کمپیوٹرز بانٹے ہیں، ای بائکس دی ہیں، لونز دی ہیں. اپنا گھر اپنا چھت اسکیم نے لوگوں کو گھر دیے، جس آدمی کو گھر مل جائے، اور وہ بھی اتنے ہزار افراد کو بلا سود. کسانوں کے اس مشکل دور میں، دنیا میں اس وقت مشکل ہے، پرائسز کریش کی ہوئی ہیں ورلڈ وائڈ. اس میں حکومت کی طرف سے اتنے بڑے بڑے انسینٹیوز دے کے ان کی مشکل کو ڈیل کرنا. انوائرمنٹ میں ہمیں یہاں لاہور میں سانس لینا مشکل تھا، اس سال وی ہیو سین دا ڈفرینس. یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا. پبلک ہمیشہ کاموں کی طرف دیکھتی ہے، ہمیشہ. ایسا ہوتا ضرور ہے کہ سمپتھی کو سپورٹ ملتی ہے، مومنٹل ہوتا ہے وہ، لیکن کام دیر کو ہوتا ہے. آپ کی نظر میں ابھی تک جو منصوبے ہیں تقریباً 100 کے قریب پنجاب حکومت نے منصوبے دیے، آپ کو سب سے اچھا کون سا منصوبہ لگتا ہے کہ یہ عوام کو ڈائریکٹ ریلیف دے؟ دیکھیں میرے نزدیک تو سارے منصوبے ڈائریکٹلی پبلک کی انگیجمنٹ کے. میری کانسٹیٹنسی میں صرف اس وقت گورنمنٹ کے جو منصوبے چل رہے ہیں ان میں تقریباً کم و بیش کوئی 150 کے قریب منصوبے ہیں، اینڈ ایوری سنگل منصوبہ از بینیفٹنگ پیپل. تو کسی ایک کو سنگل آؤٹ کر کے میں کیا بتاؤں. میٹ بھی کلینلینس صفائی کا منصوبہ ہے، میٹ بھی روڈ انفراسٹرکچر کا منصوبہ ہے، میٹ بھی ہاسپٹلس کا بیسک ہیلتھ یونٹس کی ریویمپنگ کا. اب نام لیں اور گنتے چلے جائیں. میں نے اسٹیٹ کا جو ویزیبلٹی اور فٹ پرنٹ اس دفعہ دیکھا ہے. آئی ایم ریئلی ہیپی ود دیٹ. مختلف حلقوں میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ نیکسٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کی وہ مریم نواز. پارٹی کا فیصلہ ہے، اور اگر ایسا ہے تو بڑا شاندار ہے. شاندار فیصلہ ہوگا. بالکل. آپ نے کام کیا جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، اب آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کو بھی، کیا فرق ہے ان دونوں کے کاموں میں اور سیاست؟ نہیں، شہباز صاحب از بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی. مریم صاحبہ ان سے سیکھتی ہیں، ان کے کاموں کو دیکھ کے اپنے لیے اس سے ان کو تحریک ملتی ہے. شہباز صاحب تو ایک مریم صاحبہ کے بھی رول ماڈل ہوں گے، تو اس میں تقابلی جائزے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بڑے میاں صاحب ہیں نواز شریف صاحب، وہ بھی جو کام کر رہی پنجاب حکومت میں، اس میں اپنا جو رائے ہے جو وہ بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، پنجاب کو کیسے چلانا ہے. یہ ایسی ہے، جب شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو میاں صاحب کے بطور وزیر اعلیٰ کام سے اپنے لیے تحریک لیتے تھے. اچھا. تو یہ میاں صاحب کی گائیڈنس صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کو حاصل نہیں ہے، وزیر اعظم پاکستان کو بھی حاصل ہے. تو نون لیگ اب کیا سوچ رہی ہے؟ آگے پنجاب میں حکومت ہے، وفاق میں بھی ہے، باقی صوبوں میں بھی کس طرح سے جو تحریک ہے ان کو لے کے جانا چاہیے؟ میری کوشش ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ منظم ہوں، یہ اپنی گروہ بندی کریں وہاں پہ، یہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اپنی اپیل جنریٹ کریں، یہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. یہ باقی صوبوں ایک مضبوط وفاق کے لیے سب سے اہم کردار سیاسی جماعتوں کا. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو کرنا چاہیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، سب کو کرنا چاہیے. یہ سیاسی جماعتوں کی آؤٹ ریچ جب تک فیڈرل نہیں ہوگی، ان کی ریجنلزم ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ معاملہ اچھا نہیں ہوگا. آگے کون سی پارٹی دیکھ رہے ہیں؟ مختلف پارٹیاں جو ہیں اب نئی بھی آ رہی ہیں. اقرار الحسن نے نئی پارٹی بنا لی،
تو کیا دیکھ رہے ہیں بڑی آپ؟ اچھی بات ہے. میں تو خوش ہوں, اور میں ایز اے پیس آف ایڈوائس, لامحالہ ایک اگریشن ہوتی ہے. آپ کی جوانی ایک اس کا سب سے طاقتور کمپوننٹ بھی شاید ایگریشن ہی ہوتا ہوگا. میں بھی میں دیکھتا ہوں جواد احمد صاحب کی پارٹی ہے, اقرار وہ بھی صاحب کی کافی بولتے پارٹی ہیں. ہیں, بڑے اگریسو ہیں سارے. لیکن اچھی بات ہے, یہ مڈل کلاس سے, ورکنگ مڈل کلاس سے لوگوں کو اپنی پولیٹیکل ایسوسیشنز کرنی چاہیے. یہ صحت مند ہیں, اچھی ہیں, اور بڑی اس کے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اور ڈائنامکس ملیں گے, ہونی چاہیے. اس کارکردگی کے ساتھ جب نون لیگ الیکشن میں جائے گی تو کیا رزلٹ آئیں؟ دیکھیں, اگر میں اپنے حلقے کی بات کروں تو میں ایشو بیسڈ بات کر رہا ہوں. پہلے میری پل پرسنل تھی, میں ذاتی حوالے سے لوگوں کو بلا کے بات کر رہا تھا. پچھلے الیکشن میں میں عمران کی گورنمنٹ کی زیادتیاں گنوا کے بات کر رہا تھا. اب میں معیشت کی بہتری پہ شہباز صاحب کی کارکردگی پہ بات کر رہا ہوں, شاندار گورننس پہ مریم نواز کی بات کر رہا ہوں. میرا ایشو چینج ہو گیا, میرا پولیٹیکل نیریٹو چینج ہو گیا. حکومت تبدیلی کی باتیں بھی کچھ دن پہلے شروع ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت ابھی بنی نہیں ہوتی تو اس سے پہلے بدلنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور 5 سال ہی چلتی رہتی ہیں. یہ اپنا جو مدت ہے پوری کرے گی. پاکستان میں کچھ پتہ نہیں چلتا. دیکھیں, میں کوئی لاؤڈ تھنکر تو ہوں نہیں, لیکن بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. چلے گی. ٹرمپ صاحب بڑے مہربان ہوئے ہیں پاکستان پہ, اور انٹرنیشنل لیول پہ بیانات بھی دیے جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہوگا پاکستان کو, یا پھر وہ پرانی طرز کی سیاست ہوگی؟ دیکھیں, ان یوزول ہے. میں تو پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ ٹرمپ آئیں گے اور عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے. یہ ان کی پارٹی کلیم بھی کرتی تھی. اور سم ہو جب وہ آئے تو پھر ان کی جو شہباز صاحب کے ساتھ اور اسپیشلی فیلڈ مارشل کے ساتھ, دین I saw محسن نقوی میٹنگ ہے, دین I saw ڈار صاحب میٹنگ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے کو بائی لیٹرل جو آپس میں کوئی بندوبست ہیں وہ کافی اچھے جا رہے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان کی جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے وہ بھی شاندار ہے. دس از ہاؤ اٹ از. تو یہ حالات بدل کیسے گئے؟ پیپلز جو پی ٹی آئی تھی وہ تو بڑی پرامین تھی کہ جب الیکشن ہوں گے, ٹرمپ کی حکومت آئے گی تو وہ پاکستان پر کافی پریشر ہوگا بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنے. کہتے تو وہ یہی تھے, اور ہم بھی سنتے تھے. اور جب شاید میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جیتے تو میری اپنی یہ فیلنگ تھی, بیسڈ اپون واٹ دے سے, بیسڈ اپون کہ ان کی پی ٹی آئی کے سپورٹڈ امریکن کانگریس میں کچھ کانگریس مین کے ساتھ ایسے بلز بھی آ گئے جن میں لگا کہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ریلیشنز ہیں سارے ان کو روک دیا جائے گا. اور پھر وہاں پر ان کی کیمپینز تھیں ڈائسپورا کے اندر, جس کے نتیجے میں لگتا تھا کہ شاید کوئی اس طرح کی صورتحال وہ پیدا کر رہے ہیں, اور بڑی ہی اینٹی اسٹیٹ, اینٹی پاکستان ایک پوزیشننگ بنائی جا رہی تھی وہاں پہ. لیکن جب یہ معاملات سامنے آئے تو لگا کہ وہ تو سارے جھوٹ تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پی ٹی آئی کو کہیں سے سپورٹ حاصل ہے؟ جو میں کہہ نہیں سکتا. دیکھیں, ان کی پروپوگیشن مشین جو ہے وہ بڑی افیکٹو ہے. ان کی 100 باتیں جھوٹی ہیں اور 100 ہی پروپوگنڈے کے سر پہ وہ چلاتے ہیں, بس دیٹس اٹ. پروپیگنڈا صاحب, ہاں, آل ٹوگیدر حقیقت کوئی نہیں. نہیں, ناٹ ایٹ آل. میں تو ان کی سپورٹ بیس پہ بھی بڑا ڈاؤٹ فل ہوں. اچھا, جنگ سے پہلے بھارت کے ساتھ ہماری ایک جنگ ہوئی, پاکستان کو جیت حاصل ہوئی, اس کے بعد پاکستان کا ایک نیا چہرہ سامنے آیا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت اور افواج پاکستان کا جو کردار ہے وہ یاد رکھا جائے گا؟ دیکھیں, میں فرینکلی اس بات پہ تو میرا بڑا بہت ہی مجھے پرائڈ فیل ہوتی ہے کہ جو 10 مئی کو ہوا ہے ڈپلومیٹکلی ہم جیتے ہیں, نریٹو ہمارا جیتا ہے, جنگ ہم جیتے ہیں,
What else you can say? بھارت میں تو انہوں نے رات کو دعویٰ کر دیا تھا کراچی پہ قبضہ ہو نہیں گیا. وہ چھوڑے نا ساری بات, لیکن دیکھیں وہ تو قبضہ کر کے ہم تو بڑے اس دن سے as we are roaming around in a very proud moment. وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ویلکم بیک. اسپیکر صاحب 25 سال بعد لاہور میں بسنت منانے جا رہے ہیں, کیا جذبات؟ خاموشی. دیکھیں میں تہوار کے تو حق میں ہوں, اچھا, اور اس کی فیسٹیوٹی مجھے اچھی بھی لگتی ہے, اور شاید جب شہباز صاحب نے اس کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے, تو تب میں اس حق میں تھا کہ نہ روکا جائے. نہ روکا جائے. لیکن پھر جو گردنیں سبسیکوینٹ ایونٹ سے, اور جو ان کی لوگوں کی گردنوں پہ ڈوریں پھرنی اور گلے کٹنے, اور پھر جو لاسز ٹو آر نیشنل گریڈ ٹرانسمیشن کے تھے, ان کی کاسٹ بہت بڑی تھی. اچھا, تو جب ریشنلی دیکھا گیا تو پھر فیسٹیوٹی کی اور اس ضروری یہ سمجھا گیا کہ لوگوں کی لائف کو امپورٹنس دی جائے. اب گورنمنٹ یہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ اس کو ایک سیف انوائرمنٹ میں کر لے, تو دس ول بی اے نیو ایکسپیرئنس. لیٹس سی. آپ خوش نہیں لگ رہے مجھے. نہیں میں ہیپی, آئی ول بی گوئنگ دیر. میں تو جاؤں گا پسند. منائیں گے بس. بالکل. پہلے جب ہوتی تھی یا مناتے تھے؟ میں بڑا دوست احباب والا آدمی ہوں, تو میں تو رادر آئی ول بی ہوسٹنگ اٹ. میرے پاس تو بہت لوگ آئیں گے بیرون ملک سے دوست یار بہت ہیں میرے. تو ابھی آپ نے انوائٹ کر لیے؟ نہیں, ہمارے موسٹلی ان انوائٹیڈ ہی ہوتے ہیں. اچھا, لیکن ہوتے ہیں. تو کوئی چھت وغیرہ بک کر لی آپ نے کہ پنجاب اسمبلی وہ پھر میں کسی اور کا مہمان ہوں. اچھا, خود نہیں وہ اپنے ساتھ آئے جمگٹے کو لے کے ان کی چھتوں پہ چلے جائیں گے. منائیں گے ضرور. حکومت نے بڑی سختی سے ایس او پیز پہ عمل درآمد کا کہا ہے. اگر کامیاب ہو جاتے ہیں, 3 دن ہے اور عید سے بھی زیادہ خوشی کا سما ہوتا ہے, منانی تو چاہیے. دیکھیے میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ اچھا فیسٹیوٹی ضرور ہونی چاہیے. ہر ملک میں, ہر کلچر میں, ہر شہر کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی خوشیاں بانٹنے کے طریقے ہوتے ہیں, اور لاہور کے ساتھ بسنت تھا, بسنت ہونا بھی چاہیے, اور اگر یہ سیف ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ. اب لوگ ڈوڑ بنتی دیکھنے جاتے ہیں, ان کو اتنا جوش ہے, جذبہ ہے کہ ڈوریں بن رہی راوی کے کنارے, اور لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تو نہیں, لیکن ان بنانے والوں سے درخواست ہوگی کہ اس میں کوئی ایسا کیمیکل یا کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جو جان لیوا ہو سکتی ہے. وہ تو رجسٹریشن ان کی کر رہے ہیں پورے جو دیکھیں, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ میل پریکٹسز بہت کرتے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ درخواست کروں گا کہ پلیز ایسی سرگرمیوں سے اجتناب کریں. اچھا, باتیں کی پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے, آج کل ایک ایشو آلو کا بہت اٹھا ہوا ہے, زراعت کے حوالے سے بھی, گندم کا بھی ایشو رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ آپ بھی ذمہ دار ہیں, خود بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, یہ معاملات حکومت سے حل کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں اس وقت بڑی تشویش ہے, میں خود بھی اس تشویش کا شکار ہوں, اور پوٹیٹو پرائسز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جب میرے سے جاتی ہے میرے فارم سے تو 5 روپے میں جا رہا ہے, اچھا, اور جب منڈی میں مل رہا ہے تو 65-70 روپے کا مل رہا ہے. تو بڑا سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اتنا گیپ کیسے, اور اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے. گورنمنٹ نے کرنا ہے تو وہ کنٹرول ہونا چاہیے. اگر میرے سے 5 روپے میں جا رہا ہے تو پھر عام صارف کو بھی 5 روپے میں دے دیں, ساتھ میں دے دیں. وہ تو پھر 70 روپے میں لے رہے ہیں. کسان جو ہو وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور بالکل, ہم بیچ میں پلاؤ کر رہے ہیں اپنی فیلڈز کے اندر, بڑا مشکل ہے. اور ورلڈ وائڈ پرائسز جو ہیں وہ کریش کی ہوئی ہیں, بارڈر ہمارے بند ہیں, ایکسپورٹ ہو نہیں پا رہی. جو روٹس اویلیبل ہیں وہ بڑے کاسٹلی ہیں اور بڑا ٹائم لیتے ہیں, ان کی شیلف لائف ہوتی ہے
اتنی دیر میں اگر ہم اس کو بھیجتے ہیں تو خراب ہو جائے گا. وی کانٹ ٹیک دی ایرانین روٹ, وی کانٹ ٹیک دی ادر روٹ. سینٹرل ایشیا تک ہمیں رسائی افغانستان سے تھی, وہاں سے دہشت گردی امپورٹ ہو رہی ہے. ہم کہیں گے پھاٹک کھولو بھائی ہمارا آلو جانا ہے, وہاں سے بم آتے ہیں. تو بڑی مشکل صورتحال ہے. اس میں ہم بھی اس تشویش کا شکار ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک ریزالو ہے. اگر یہ کاسٹ ہمیں دہشت گردی روکنے میں مدد پہ کر رہی ہے تو ہم یہ کاسٹ بھرنے کو تیار ہیں. تو یہ جو جن کو نقصان ہو رہا ہے, جو متاثر ہو رہے ہیں اس ساری صورتحال سے, وہ نون لیگ کو ووٹ کیسے دیں؟ نہیں دیکھیں, آپ نے ووٹ بھی تو لینا ہے. سوال یہ ہے کہ ووٹ دینا ہے. میں تو اس بات پہ کنسرنڈ ہوں کہ یہ جو پرائسز ہیں آلو کی, اس کا میجر فیکٹر تو ہمارے بارڈرز کا بند ہونا ہے. اب اگر وہ کھلتا ہے بارڈر تو ٹیررزم امپورٹ ہوتی ہے. اب فار ایکسپورٹنگ دیز پوٹیٹوز کین وی امپورٹ ٹیررزم. گندم کا بھی ایشو تھا. ہاں, یہ مسائل ہیں, اور اس میں بھی حکومت نے اب دوبارہ انٹرونشن کی ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ فائدہ ہوگا. یہ انہوں نے پھر سپورٹ پرائس مقرر کی ہے. میں تو پہلے سے اس پوائنٹ آف ویو پہ تھا کہ سپورٹ پرائس کبھی ختم ہی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ابھی پھر دوبارہ سے کر رہے ہیں. آلو میں بھی مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ انٹروین کرے گی اور اس میں کوئی رستہ نکلے گا. جو نقصان ہو چکا ہے زمیندار کا, اور جتنی پریشانی ہے, چونکہ میں بھی خود ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, تو جو کسان ہے وہ تو آپ کے حق میں نہیں جا رہا, وہ تو چیزیں بڑی نیگیٹو جا رہی. میں خود ایک کسان ہوں اور میں کسانوں کے اندر رہتا ہوں. مجھے ان کی تکلیف کا بخوبی اندازہ ہے, اور اس کے ادراک کے لیے حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان میں ایک تو گندم کی سپورٹ پرائس دوبارہ لانا, کیونکہ وہ جو ایکسپیرینس تھا, چاہے وہ آئی ایم ایف کے پریشر میں ہوا یا جیسے بھی ہوا, اس سے یہ لگا کہ ہمیں اپنے فارمر کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو حکومت نے بہت جلدی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ گندم میں انٹروین کرے گی. سو اس سے تو گندم والا معاملہ تو اسٹیبل ہو جائے. وہ 3500 روپے کے قریب ہم یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ اس سال کے ویٹ سیزن میں. لیکن لگ نہیں رہا کہ 3500 میں خریدی جائے گی گندم. نہیں, یہ تو جو پرائیویٹ سیکٹر, یہ تو جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ ہے نا. دوسرا جو بھی پوٹیٹو کا ہے, اس میں بھی مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ انٹروین کر کے کوئی نہ کوئی ریسکیو کرے گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈیٹیل گفتگو ہم نے کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے, اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اور اپنے میزبان حیدر کھرل کو اجازت دیں.